رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا ويتعاهدنا، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا. اللہ نے زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات پیدا کرنی تھیں وہ مخلوقات پیدا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کی ضروریات کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان کی پیدائش سے پہلے ان کو اس میں رکھ دیا. اور اللہ رب العالمین نے مہینے پیدا فرمائے. یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کائنات سے پہلے اور تخلیق کائنات کے موقع پر ان 12 مہینوں کا تعین فرمایا. یہ 12 مہینے کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ 12 مہینے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی مقرر فرما دیے گئے تھے. اور ان 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم ہے تو آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں مختلف خصوصیات، مختلف اعمال اور مختلف ہدایات عطا فرمائی. اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا. اور یہ 4 مہینے تمام سابقہ تمام سابقہ انبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب میں یہ 4 مہینے محترم قرار پائے. چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت یونس علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، کوئی بھی پیغمبر جو شرعی احکامات لے کے آئے ہیں ان کے نزدیک ان کی شریعت میں یہ 4 مہینے قابل احترام رہے ہیں. اور ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال منع قرار دیا گیا، ہر قسم کی لڑائی کو منع قرار دیا گیا.
البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک ترمیم کی گئی کہ ان 4 مہینوں میں اعدائے اسلام جو کہ حربی ہیں اور جو اسلام کو ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں، اہل اسلام کو ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے، اور شر پسندی پھر بھی جائز نہیں۔ اب ان 4 مہینوں میں سے کن مہینوں کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، ان کے بارے میں کیا کیا توہمات پیدا ہو گئے ہیں، کیا کیا خرافات ان مہینوں میں مقرر کر دیے گئے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں کا تذکرہ بھی کر دیا جائے، اور ان 4 مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو احکامات ہیں ان کو سرسری طور پہ ذکر کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان 4 مہینوں میں نہ کرنے والی باتیں ذکر کر دی جائیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ تو یہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے قابل احترام قرار دیا ہے، یہ کسی انسان کی گنتی نہیں ہے، کسی انسان کی تعین نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اب ان 4 مہینوں کے اندر لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں گھڑ لی، مثلا رجب کے مہینے میں کنڈے مقرر کر لیے، اور اب کنڈے بنائے جا رہے ہیں، اس کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، اس کا اہتمام ہو رہا ہے، کارڈ چھپ رہے ہیں، نہ آنے پہ شکوہ کیا جا رہا ہے، دعوت نہ دینے پر دعوت نہ دینے والے سے شکوہ کیا جا رہا ہے، اور چاہے کنڈے والے کرنے والے کا کنڈا نکل جائے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا تعلق شریعت سے نہیں۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کو خاص کر دیا گیا حلوے کے ساتھ کہ قسم قسم کے حلوے بن رہے ہیں، اس کا تعلق بھی شریعت سے نہیں۔ اسی طریقے سے ذوالقعدہ کو خالی کا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ خالی کا مہینے کا مطلب یہ کہ نہ اس میں کوئی کام کرنا ہے، نہ کوئی معاہدہ کرنا ہے، نہ کوئی شادی کرنی ہے، نہ کوئی منگنی کرنی ہے، نہ کوئی دعوت دینی ہے، نہ کوئی تعمیرات شروع کرنی ہے، یہ بھی خرافات کا حصہ ہے۔ اور پھر محرم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ محرم کا مطلب یہ کہ یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محرم یا 4 اشہر الحرم جو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے قابل احترام مہینہ۔ تو احترام کے مہینے کو منحوس مہینہ قرار دے دیا گیا، اور اس کی نحوست کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نحوست کی وجہ یہ کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منحوس مہینہ نہیں، قابل احترام مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ شہادت اسلام کی نگاہ کے اندر بہت عظیم رتبہ ہے، اور یہ کوئی نحوست کی بات نہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ یہ محرم اس لیے قابل احترام ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت عظیم واقعہ ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے، نواسِ رسول کو تکلیف دینا واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مل جانے کے بعد ہو رہی ہے، اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت ان 4 مہینوں کو محترم قرار دے دیا گیا۔ تو لہذا یہ بات کہنا کہ 1400 سال بعد یا 10,000 سال بعد اس کو یہ احترام ملا،
تو قرآن کی نفی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو محترم قرار دے دیا گیا. اب اگر کوئی واقعہ کسی محترم مہینے میں واقع ہوتا ہے، پیش آتا ہے، تو اس واقعے کا احترام بڑھ جاتا ہے، نہ کہ اس واقعے کی وجہ سے وہ چیز محترم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے عزیز کا انتقال رمضان مبارک میں ہو جائے گا تو رمضان مبارک ان کے انتقال کی وجہ سے محترم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کا انتقال قابل رشک ہو جائے گا کہ ان کو رمضان کا مہینہ ملا. تو اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہو رہی ہے، تو اس شہادت سے ان کو اشہر حرم مل رہا ہے، تو ان کی شہادت کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. نہ کہ یہ کہنا کہ یہ محترم اس لیے ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ غلو ہے، اور اسلام غلو کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایک بات ذہن میں رہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر خاص قسم کی عبادات ہیں، مثلا کھچڑا اور حلیم پکائی جائے تو محرم کا احترام ہوگا، مثلا سبیلیں لگائی جائیں، اور باضابطہ طور پر جس طرح عرفہ کے دن کنٹینر کھڑے کر کے لوگ سبیلیں لگاتے ہیں حرم میں اور عرفات میں سعودیہ میں، اور زمزم بانٹ رہے ہیں، بسکٹ بانٹ رہے ہیں، کھجور بانٹ رہے ہیں، تو اس طرح سبیلیں لگا دی جائیں، تو یہ گھڑی ہوئی باتیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور اس شہید کو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق رزق عطا فرماتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنا یا ان چیزوں کو قابل احترام گرداننا یہ زیادتی. اور اسی طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم یہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک صاحب گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو دیکھا باضابطہ طور پر پنڈال لگا ہوا ہے، ایک بہت بڑی اسکرین کے اوپر فلم چل رہی ہے. تو انہیں پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آج 40واں ہے اور مرحوم کو یہ فلم پسند تھی، لہذا سارے لوگوں کو جمع کر کے یہ فلم دکھائی جا رہی ہے تاکہ اس کا ایصال ثواب ان کو کیا جائے. تو یاد رکھیے ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال عذاب نہیں ہوتا. تو لہذا اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے زنا کا کوٹھا قائم کر دے، ثواب کی نیت سے قتل و غارت گری کرنے لگے، ثواب کی نیت سے چوری ڈکیتی کرنے لگے، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ حرام کے راستے سے ایصال ثواب کیا جائے. تو جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نہیں کیا، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، اور وہ کام ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سال میں 12 مہینے حلیم پکاتے ہیں تو آپ اعتراض نہیں کرتے، آج اگر ہم نے حلیم پکا لی تو آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ غیر اللہ کے نام جس چیز پہ پکارا جائے وہ حلال نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے آپ 12 مہینے حلیم پکائیے، 12 مہینے کھچڑا پکائیے، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، لیکن خاص دن مقرر کر کے خاص طریقے سے پکانا اور خاص طریقے سے اس کی نیاز دینا اور خاص طریقے سے اس کو کھانا اور کھلانا، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں. مثال کے طور پر نماز بہت اہم عبادت ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نماز کے اندر مغرب میں 3 کی جگہ پر 4 رکعت پڑھوں گا تاکہ جو ہے میری زیادہ محنت ہو، زیادہ مشقت ہو اور زیادہ ثواب ملے، اور پھر ان 4 رکعت کو میں اپنے ابا مرحوم کو ایصال ثواب کر دوں گا، تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے اور ایمان جانے کا خطرہ ہوگا. تو اسلام تو نقل سے چلتا ہے،
اور ہم کو تابع کیا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا، غمی کا، عبادت کا، غیر عبادت کا ہر طریقہ بتلا کے چلے گئے۔ اب اگر ہم کوئی نئی طریقہ، نئی بات ایجاد کرتے ہیں، گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے نہیں گئے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اور ہم اللہ رب العالمین کو سجیشن دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ نے جو وحی نازل کی اس وحی میں کسر ہے، اس وقت انسانوں کی عقل نامکمل تھی، اب مکمل ہوئی ہے، لہذا اب ہم آپ کو سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ کوئی نئی عبادت کا طریقہ متعین کریں۔ یہ ایک لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پس پردہ بڑے عبرتناک اور ہیبتناک انجام چھپے ہوئے، تو لہذا اس طرح کے خرافات سے بچنا چاہیے۔ یہ تو موٹی موٹی ہیڈ لائنز ہیں، موٹے موٹے عنوانات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کیا ہے، محرم قابل احترام کیسے ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی ہجری سال کا، اور یہ قابل احترام مہینہ ہے، اور زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی اس کو قابل احترام قرار دے دیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات کا تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ محرم کے مہینے کو سن ہجری کا مہینہ جب قرار دیا تو ہمیں ہجری سال یاد رکھنا چاہیے اور ہجری تاریخیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہم اپنے خط و کتابت کے معاملات میں، دیگر معاملات کے اندر، اور اگر ہمارے آفس میں کیلنڈر لگا ہوا ہے یا ہمارے گھر میں کیلنڈر لگا ہوا ہے تو وہاں ہجری سال کا کیلنڈر بھی ہونا چاہیے اور عیسوی سال کا کیلنڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہجری سال کو یاد ہی نہیں رکھیں۔ اور فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہجری سال اور ہجری تاریخوں کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے، کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو باقی لوگ ہی جان چھوٹ جائے گی، تو لہذا کم از کم کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو افراد سن ہجری کو یاد کرنے والے ہوں تاکہ باقی لوگ گنہگار نہ ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں رکھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سال ختم ہوا اور ایک سال شروع ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح آڈٹ ایئر ہوتا ہے تو ہم آڈٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، پورا سال ہم نے کیا کیا اور پورا سال ہم نے کیا لاس کیا۔ تو ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ذوالحجہ کی آخری تاریخ میں بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد اپنا پورا احتساب کرتے کہ ہم نے پورا سال اللہ کی اطاعت میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اور اب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو جس طرح کمپنیز اپنے ٹارگٹ رکھتی ہیں کہ اس سال کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم 25 ملین کی بزنس کرنا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹارگٹ رکھتے، اور ابھی نہیں رکھا تو رکھ لیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، کہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہمیں نیکیاں اپنے نام اعمال جو ہمارے آخرت میں جو بینک بیلنس کام آنے والا ہے اس بینک بیلنس کے اندر ہم 25 ملین 25 ٹریلین یا کئی ارب خرب کا اضافہ کریں گے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے،
ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، فہرست بنائیں، فہرست بنا کر متعین کر لیں اور پورا سال اپنے آپ کو نوٹ کرتے رہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ جو مہینہ جتنا قابل احترام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں نیکیوں کی قدر و منزلت بڑھا دی جاتی ہے۔ جب نیکیوں کی قدر و منزلت بڑھا دی جاتی ہے تو یقینی بات ہے گناہوں کا گناہ ہونا اس کے اوپر عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے گلی کے اندر، وہ گناہ الگ ہوگا۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، وہی گناہ کر رہا ہے مسجد کے اندر، اس کا سزا بڑھ جائے گی۔ وہی گناہ کر رہا ہے مسجد حرام میں جا کر، تو وہ گناہ ایک ہی ہے، لیکن ایک گلی میں کیا ہوا گناہ ہے، ایک مسجد میں کیا ہوا گناہ ہے اور ایک مسجد حرام میں کیا ہوا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں باہر 1000 گناہ کر لوں لیکن مسجد حرام میں حدود حرم میں ایک گناہ نہ کروں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو مہینے قابل احترام ہے تو ان قابل احترام مہینوں میں گناہ کرنا بھی اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ تو محرم کے اعتبار سے یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ اس کے بعد محرم کی اہمیت کے اعتبار سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔ عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کے روزے کی، اور اس کے اوپر ابھارتے تھے اور توجہ دلاتے تھے۔ لیکن جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع فرمایا، نہ حکم فرمایا، نہ تاکید فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشورہ کے روزے کی کوئی اہمیت ہے، اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں اس کی سند کے اوپر تھوڑا کلام ہے، لیکن ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ روایت بالکل ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے گھر والوں اہل عیال کے لیے دسترخوان وسیع کرے گا تو اللہ رب العالمین سارا سال اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اور اکابرین کا مشاہدہ رہا ہے کہ عاشورہ کے دن انہوں نے اہتمام کیا تو واقعتاً اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ سارا سال فراخی کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ تجرباتی بات ہے اور حدیث سے اس کی نسبت بھی ہو رہی ہے، گو کہ حدیث کی سند پہ کلام ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ھذا یوم عظیم، یہ کیسا دن ہے کہ تصومونہ فیہ، کہ تم اس کے اندر روزہ رکھ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عذاب سے نجات عطا فرمائی، وغرق فرعون وقومہ، اور اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا۔ فصام موسیٰ علیہ السلام شکراً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے روزہ رکھا، فنحن نصومہ، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق اولا بموسیٰ منکم، ہم زیادہ اس لائق ہیں اور زیادہ قریب ہیں اور ہمارا زیادہ قرب ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حینما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، قالوا ھذا یوم
يعظمونه اليهود والنصارى يعظمه اليهود والنصارى کہ اس دن یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعہ، کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 روزے کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لوں گا۔ تو اب یہاں پر دوسری بات جو سامنے آئی وہ بات یہ سامنے آئی کہ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے 9واں روزہ ساتھ رکھ لیا جائے۔ تو اب چند باتیں جو سامنے آئیں، ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، منحوس نہیں۔ دوسری بات سامنے یہ آئی کہ محرم کے مہینے کے اندر جو حضرات شادی نہیں کرتے، جو حضرات غم کے لباس پہنتے ہیں، جو حضرات ایسے کام جس سے اس مہینے کے منحوس ہونے کی علامت ظاہر ہو یا نوحہ کرتے ہیں، یہ تمام غیر اسلامی باتیں ہیں۔ اور جو لوگ رواداری کے نام پر ان کے ساتھ جا کے شریک ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے عبرتناک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی سے ہو۔ اور ایک واقعہ ایک بزرگ نے لکھا ہے عبرت کے طور پر، واقعہ یہاں پر ذکر کر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ ایک صاحب دیوالی کے موقع پر جا رہے تھے۔ دیوالی کے موقع پر غالباً یہ رنگ کا کھیل کھیلتے ہیں، تو وہ جا رہے تھے، پان کھا رہے تھے اور نیک آدمی تھے، تو انہیں ایک جانور کو دیکھا وہ بغیر رنگا کھڑا تھا، تو انہیں ایسے ہی راہ مذاق کہہ دیا کہ میاں سب رنگے میں تم کیوں؟ انہیں پیک پھینکی، اس کے اوپر لگ گئی۔ اب انتقال ہو گیا، خواب میں ان کو دیکھا گیا تو ان کو دیکھا اللہ رب العالمین نے بڑے اعزاز اکرام سے ان کو نوازا، لیکن زبان کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہیں پوچھا کہ بھائی تم تو بڑے نیک آدمی تھے اور تمہیں یہ حال کیوں پہنچے؟ تو کہنے لگے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس دیوالی کے دن جو ہے یہ پیک پھینکی تھی، ہندوؤں سے مشابہت اختیار کی، تو اللہ رب العالمین کی غیرت کو جوش آ گیا کہ ہندو جو غیر مسلم ہے ان کی نقالی تم نے کیوں کی؟ تو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم رواداری جہاں کرنی چاہیے وہاں رواداری نہیں کرتے۔ بھائی بہنوں میں رواداری نہیں، باپ بیٹے میں رواداری نہیں، بھائی بھائی میں رواداری نہیں، رشتہ داروں میں رواداری نہیں، اعزہ میں رواداری نہیں، دوست احباب میں رواداری نہیں، سب مفادات کی دنیا بن گئی، چشمہ بھی مفادات کا لگا دیا، مادی لگا لیا، اور ہم یہاں پر رواداری کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو بھائی ہم رواداری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں نہ ایذا دو نہ ایذا لو، اور رواداری یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی ننگا ہے تو ہم رواداری میں ننگے ہو جائیں، اور اگر کوئی ناچ رہا ہے ہم ناچنے لگے رواداری میں، کوئی گو کھا رہا ہے ہم رواداری میں گو کھانے لگے، ہم اس رواداری کے قائل نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رواداری کی تلقین فرمائی۔ اور اسی طریقے سے رواداری کے نام پر اگر ہم بھی وہ کام کرنے لگیں جس کا تعلق اسلام سے نہیں، سبیلے لگانے لگے، تعزیے بنانے لگے اور تعزیوں کے اندر ہم نیاز ڈالنے لگے، اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے نکالنے لگے، دلدل کے نیچے سے گزارنے لگے، یہ ساری غیر اسلامی باتیں، اور یہ کہنی اس لیے پڑتی ہیں کہ اسلام اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اور قیامت تک اس اسلام کو اپنی حالت میں باقی رہنا ہے، نہ اس میں افراد جائز ہے نہ تفرید جائز ہے۔ جب افراد و تفرید جائز نہیں ہے تو علماء وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مثبت انداز سے جو صحیح احکامات ہیں وہ بیان کر دیے جائیں، جو غلط باتیں ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے، تاکہ یہ علم جو جنریشن ٹو جنریشن چل رہا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک جا رہا ہے اور سینہ بسینہ جا رہا ہے، اور لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں اور اپنے اکابرین کے پاس آ کر ان چیزوں کو سیکھیں، تو کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ ان کو صحیح دین، صحیح علم، صحیح شریعت تو پتہ چل جائے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو رواداری کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔
کیونکہ ہماری رواداری اور ایفاء عہد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور رشتہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح بیان کر دیں، اور یہ صحیح بیان کرنا رواداری کے خلاف نہیں۔ تو لہذا اس بات کا اہتمام رکھا جائے کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھ لیجئے، آپ 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیجئے، آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کر لیجئے کہ آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیجئے۔ اور دسترخوان کو وسیع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا لنگر لگا دیجئے، پیسے ہیں نہیں قرضہ لے کے کیجئے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ 1 سان پکتا تھا، آپ نے 2 سان پکا لیے۔ آپ کے دسترخوان پر جو ہے چاول نہیں ہوتے تھے، آپ نے چاول کا اضافہ کر لیا، یا آپ کے دسترخوان میں میٹھا نہیں ہوتا تھا، آپ نے میٹھے کا اضافہ کر لیا، آپ کے دسترخوان میں فروٹ نہیں ہوتا تھا، آپ نے فروٹ کا اضافہ کر لیا، یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی چیز کا اضافہ کر دیا، یا اچار کا اضافہ کر دیا، چٹنی کا اضافہ کر دیا۔ یہ دسترخوان وسیع ہونے کے مفہوم میں داخل ہے۔ ہاں اللہ نے کسی کو وسعت دی تو وہ زیادہ کر لے، لیکن اس کے ذیل کے اندر یہ کرنے لگنا کہ اب دسترخوان وسیع ہے تو لہذا چونکہ مولوی صاحب نے بتا دیا ہے لہذا اب جو ہے کارڈ بھی چھپے گا عاشورہ کی دعوت کا، اور سارے خاندان والوں کو جمع کیا جائے گا۔ چونکہ ہم جمع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دسترخوان وسیع ہو جائے گا، تو جس طرح عید ملن پارٹی ہوتی ہے اس طرح محرم ملن پارٹی ہوگی، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دسترخوان وسیع، ہر چیز کو بڑا بیلنس رکھ کے چلنا یہ اسلام کی ذمہ داری اور اہل اسلام کی ذمہ داری۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذاہب جو بگڑے ان میں تحریف ہوئی، اور تحریف کی بنیادی وجہ یہ بنی انہوں نے کہا چلو یہ کچھ نیکی تو کر رہے ہیں، کرنے دو چلو۔ اب کچھ نیکی کر رہے ہیں تو وہ نیکی کرتے کرتے نیکی کی شکل بگڑ گئی، اور شکل بگڑنے کے بعد حال یہ بن گیا کہ بات کا بتنگڑ بن گیا۔ جیسے ہمارے ایک استاد مولانا فضل محمد صاحب مدثر اللہ علیہ نے مشکوٰۃ شریف پڑھاتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ گاؤں میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، تو کھانے کے لیے بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ دسترخوان پر کھانا بھی آیا، اس کے ساتھ اتنا موٹا ڈنڈا بھی آیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں نے کیا غلطی کر دی، کھانا بھی کھلا رہے ڈنڈا کیا، اس کے کھانے کے بعد ڈنڈوں سے پٹائی ہوگی۔ اب بہرحال کھانا کھایا، انہوں نے پوچھا بھائی یہ ڈنڈا کیا ہے، تو کہیں کہ نہیں ہمارے خاندانی روایت۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ خاندانی روایت کیسے، ڈنڈے کو کوئی تک ہی نہیں ہے کہ ڈنڈا جو ہے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے تحقیق حال کیا تو کسی نے کہا بھائی ہمارے قبیلے میں فلاں ایک بڈھا ہے اس سے معلوم کیجیے۔ اب وہ بڈھے کے پاس گئے، تو بڈھے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد خلال کی ضرورت پیش آتی تھی، تو اب خلال کی ضرورت پیش آتی تھی تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ خلال بنا کے دے دیا کرتے تھے۔ اب بعض دفعہ کسی کو 1 خلال کی ضرورت ہے، کسی کو 2 خلال کی ضرورت ہے، تو اب ہم لوگ نے کیا کیا چھوٹی سی لکڑی رکھ دیتے اور چھری رکھ دیتے، لوگ خلال خود بنا لیتے۔ اب رفتہ رفتہ چھری بھی گئی اور ڈنڈا بھی گیا، اتنا بڑا جو ہے لٹھا بن گیا۔ یہ ہوتی ہے بات کا بتنگڑ بن جانا، کہ پرانے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور نئے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ رسم چلی کیوں، وہ ڈنڈا بن جاتا ہے اور پھر بتنگڑ اسی طرح بنتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح دین ہے اسی طرح سینہ بسینہ پہنچاتے چلے جاؤ تاکہ بات کا بتنگڑ نہ بن جائے، ورنہ بات کے بتنگڑ بہت سارے بنے۔ جیسے بنو جرہم جو ہے یہ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب رکے ہیں مکہ مکرمہ بیت اللہ کے پاس، یہ قبیلہ آ کے وہاں بسا، اور بسنے کے بعد اس قبیلے نے وہاں پر جو ہے رہائش اختیار کی، شادیاں ہوئی، قبیلہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ آیا، اس نے بنو جرہم سے لڑائی کی اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ تو جب جلا وطن ہونے لگے تو ان بنو جرہم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ بیت اللہ کے پتھر، بیت اللہ کی نشانیاں، بیت اللہ کی مٹی، یہ سب لے کے چلے گئے، اور روزانہ اس کو دیکھتے اور خوش ہوتے کہ ہم لوگ جو ہے بیت اللہ کے قریب ہیں۔ پھر بڑوں کا انتقال ہو گیا تو چھوٹوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ صبح اٹھ کے ان پتھروں کو بڑے مقدس سمجھ کر پیار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کا اسٹرکچر بنا دیا، اپنے دادا ابو کی شکل بنا لی، نانا ابو کی شکل بنا لی، اور اس کے بعد پرستش کا آغاز ہوا۔ عربوں میں پرستش کا آغاز بات کے بتنگڑ بننے سے ہوا تھا۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ چیزیں بگڑتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو علماء اکرام بعض اختلافی موضوعات کو چھیڑتے ہیں، حالانکہ وہ اختلافی معاشرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے ہاں وہ اتفاقی بات ہوتی ہے۔ تو اتفاقی بات نقل کرنا یہ اختلاف پھیلانا نہیں، اتفاقی بات اتفاقی انداز سے
مثبت انداز سے بیان کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے گھر والوں کو بھی تبادلے خیال کے اندر شریک کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو اسلام اتنی باتیں سکھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سکھاتا۔ مارنا، پیٹنا اور جو ہے شور مچانا، ایذائے مسلم دینا، یہ سب حرام ہے۔ تو لہذا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ایذائے مسلم سے بچا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے نیچے گرا دیا۔ اب قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہو جائے، تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پہ تھوک دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے اڑ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے تو پہلے گستاخی تمہارے پیغمبر کے لیے کی تھی اور اب تمہاری گستاخی کر دی اور تم جو ہے اب چھوڑ کے اڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا پہلے میں جو مار رہا تھا تمہیں وہ اللہ کے رسول کی محبت میں مار رہا تھا، اب میری نفس کی جو خواہش شامل ہو گئی اس لیے میں چھوڑ کے اڑ گیا۔ کہیں گے تمہارا پیغمبر اگر یہ تعلیم دیتا تو میں مسلمان ہوتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہے، اور انہوں نے کیسے زندگی گزاری، انہوں نے کیسے عبادت کی، انہوں نے کیسے اللہ کو راضی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا طریقہ کیا سکھلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہود و نصارہ کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا تاکہ جو یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرما رہے کہ عبادت میں بھی مشابہت ہو، تو یہ کیسے مناسب ہے کہ ہم باقی چیزوں میں کفار کی مشابہت اختیار کریں۔ تو یہ چند معروضات ہیں۔ اس کے بعد آخری بات، وہ آخری بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم جب ذکر فرمایا تو آخری بات یہ فرمائی فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 12 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور جانوں پہ ظلم کرنا کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے کہ ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کہ ایک چیز اس کا ٹھکانہ وہ نہیں ہے اور اس ٹھکانے سے ہٹا کر اس کو کسی اور جگہ پر رکھا جائے، جو ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پلیٹ کی جگہ باورچی خانہ ہے، آپ نے جگہ بنائی ہوئی ہے اور کوئی اٹھا کر اس کو بیڈ روم میں رکھ دے تو یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے چپل کی جگہ ہے پاؤں، کوئی اٹھا کر اس کو سر پہ رکھ لے تو یہ بھی ظلم۔ ٹوپی کی جگہ سر ہے، کوئی اٹھا کر پاؤں میں ڈال لے یہ بھی ظلم ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا طریقہ بتایا اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ گھڑ لینا یہ بھی ظلم۔ اور چونکہ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے تو اس بات کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا چاہیے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مقدس مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ اب ظلم ایذائے مسلم بھی ظلم ہے۔ اب معصوم طلبہ بیچارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے 2 طالب علم اپنا دن بھر پڑھتے، رات بھر پڑھتے، عصر کے وقت، عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے باہر نکلے، ان کو کسی نے شہید کر دیا، معصوم بچے۔ اب اس کو بھی ظلم کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ کسی معاشرے کے اندر دینی تعلیم جو بچے حاصل کر رہے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ اس ملک کی بقا کا ذریعہ، اللہ کی رحمتوں کے آنے کا بہانہ اور عذاب سے ٹلنے کا ذریعہ یہ بچے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اور
علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اور اتنے سارے لوگوں میں چند بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں اور وہ آپ سب کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، اور ان کی راتوں میں اٹھ کر آہوزاری کرنا اور نماز کے لیے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قال اللہ قال رسول پڑھنا، تو آپ کو نہیں پتا کتنی خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ۔ وہ عذاب جو ایک ایک گناہ کے اوپر پوری قوموں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ عذاب اور وہ اعمال پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوں لیکن عمومی عذاب نہیں آ رہا ہو، اور اللہ رب العالمین کا غصہ کبھی نہ کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہو، تو اس کی کوئی نہ کوئی اسباب ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو معاملہ ہے نہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جیسے کہ ایک جماعت گئی ایک جگہ پر تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد زن سے گولی آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہنے کہ بھائی فلاں قبیلے کی لڑائی ہے، وہ جو ہے مہمان کے اوپر گولی چلا رہے ہیں، آپ فکر نہیں کیجیے، اگر وہ آپ کو مارتے ہیں آپ مر جائیں، ہم ان کے 10 مہمان مار دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان کو تکلیف دینے سے اللہ رب العالمین پوری بستیوں کی تباہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ ڈرنے کی باتیں، تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ تو جانوں پہ ظلم کرنا، جو جس سطح پر بیٹھا ہوا ہے اس سطح پر اس کی باس پرس ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک ریڑھی والا ہے تو ریڑھی والے کا ظلم اس سطح پر شمار ہوگا، لیکن اگر سربراہان وقت ہے یا کسی محکمے کے ذمہ دار ہیں یا کسی علاقے کے ذمہ دار ہیں یا کسی شعبے کے ذمہ دار ہیں، ان کے ظلم ان کی باس پر اس سطح پر ہوگا۔ تو لہذا میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جہاں پر تمام وسائل چند خرافات کو امن سے نکالنے میں خرچ کیے جاتے ہیں، تو یہ معصوم جانیں بھی کسی کی اولادیں ہیں، یہ بچے بھی کسی کی اولادیں ہیں، اور یہ بھی پہلے درجے کے شہری ہیں، دوسرے درجے کے شہری نہیں، اور ان کی ماں نے بھی ان کو آزاد جنا ہے، اور یہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں۔ تو جس طریقے سے سارے وسائل خرچ کیے جاتے ہیں مختلف خرافات کو پروٹوکول دینے کے لیے، تو قال اللہ قال رسول پڑھنے والے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ملکوں کی فلاح اور کامیابی کے فیصلے کرتے ہیں، ملکوں سے بہت سارے عذاب روک دیتے ہیں، ملکوں سے بد امنی ختم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس ملک کے اندر دینی مدارس ختم کر دیے جائیں تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ ذرا سا مختلف آزاد ریاستیں جو ہیں تاجکستان، ازبکستان، بخارا، سمرقند، وہاں جا کے دیکھیے تو آپ کو پہچاننا مشکل ہوگا کہ مسلمان کون۔ سمرقند، بخارا، ترمذ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور پھر جب ان علاقوں سے مدارس کو پھینک دیا گیا، نوچ کے نکال کے پھینک دیا گیا، تو پھر کسی کی عصمت محفوظ نہیں رہی، کسی کی جان محفوظ نہیں رہی، کسی کا کچھ محفوظ نہیں رہا، اور مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر گھوڑے اور گدھے اور سور باندھے گئے۔ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یعنی ہم تو اتنے بھولے بالے ہیں کہ ہم کو لوگ جوتے مار رہے ہیں، ہمارے سب کچھ لوٹ رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کی نقالی کے اندر ان کو خوش کرنے میں ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اسپین کا واقعہ کب ہوا ہے، اور آج خبر لگی ہوئی ہے کہ اسپین میں نیشنلٹی دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کو تبدیل کر کے عیسائی بن جائیے، آپ کو فوراً نیشنلٹی مل جائے گی۔ اور ہم کہتے ہیں رواداری، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑائیں، کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، کھلم کھلا آپ کے ان معصوم طلبا کی جان کی ہولی کھیلیں، اور جو ہے ہم
بالکل خوش مطمئن ہیں، رواداری چاہیے، رواداری چاہیے۔ ہم ہرگز ہمارے اکابرین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ ایک نے خون کیا آپ بھی خون کیے، کہ یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکمران کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ نہ قانون ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، نہ قانون توڑنے کی ہماری شریعت اجازت دیتی، اور نہ ہی ہمارے اکابرین، ہمارے فقہا، ہمارے مفتیان اکرام اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ کتنے دور دراز سے آئے، آنے کے بعد یہ آپ سے نہ پیسہ مانگ رہے ہیں، نہ آپ سے جو ہے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں، نہ آپ کے گھر کے کھٹکے مار رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی نقصان دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کا دین جس کے محافظ اللہ پاک ہیں، اور رسول اللہ کا دین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کو سیکھنے کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ ان دور دراز سے آئے ہوئے بچوں کی حفاظت اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس علاقے کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں پر ہم اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کے باسی کسی بھی مسلک، کسی بھی مکتب فکر، کسی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا ہم سب اس کو خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان مدارس، مساجد، بچے، طلباء اور تمام مسلمانوں کی حفاظت بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو لہذا جو ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے بھی مسئول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ ان بچوں کو تحفظ دینا، ان اداروں کو تحفظ دینا جو امن کے پیامبر ہیں، جو علم کے علمبردار ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لینے کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، ایک کمزوری کو دکھا کر آپ سارے لوگوں کو مجرم قرار دے دیں، یہ غلط ہے۔ اگر کسی آدمی کے 5 بیٹے ہیں، ایک نکما ہے، تو اس کی وجہ سے باپ تو غلط نہیں ہوا، یا اس گھر کو اجاڑ دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے اس محرم کا پیغام یہ ہے کہ اس محرم میں امن ہر طبقے کو دیا جائے، اور صرف اس مہینے کے اندر نہیں، پورے 12 مہینے میں تحفظ دیا جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر محلے کو تحفظ دیا جائے، ہر مدرسے کو تحفظ دیا جائے، ہر ادارے کو تحفظ دیا جائے، ہر تجارتی مرکز کو تحفظ دیا جائے۔ یہ تحفظ انسان کا بنیادی حق ہے، جس کو آپ ہیومن رائٹس کہہ کے تھکتے ہیں، آپ کی زبان کے اوپر کانٹے نہیں پڑتے۔ ہیومن رائٹس تو ہیومن رائٹس اور ہیں کیا؟ اور پھر ہر شخص کو اپنی آزادی کے ساتھ علم